السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض مساجد کے اندر مقتدی حضرات ائمہ کرام کو اپنی منمانی اور اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق ڈھالنے کی 100% بڑی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں، جس طرح ہماری منشا ہے، جس طرح ہماری خواہش ہے، حضرت امام صاحب بھی اسی طرح کریں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا اور میں نے اس مسئلے پر دلائل بھی صحیح البخاری سے کتابیں کھول کے ان کو دی تھیں کہ آپ کی جو ہٹ درمی ہے، آپ کی جو انا اور ضد بازی ہے، عین قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وہ کیا مسئلہ تھا، میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ تھا، کہتے تھے کہ امام صاحب سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں۔ اس پر دلائل دیے۔ پھر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب دائیں جانب رخ بدل کے بیٹھیں یا بائیں جانب۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، اب امام صاحب بیٹھے ہیں، اب امام صاحب نے مقتدیوں کی طرف منہ پھیرنا ہے، امام صاحب دائیں جانب سے منہ پھیریں تو رخ بدلیں یا بائیں جانب رخ بدلیں۔ یاد رکھیں، اس حوالے سے دونوں طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام سے موجود ہیں۔ پہلا طریقہ بھی موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ۔ اب دیکھیں یہ الفاظ عن یمینہ کے، یہ رواہ مسلم شریف کی صحیح درجے کی پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو دائیں جانب موڑ کے اپنا رخ بدل کے مقتدیوں کی طرف بیٹھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، پیارے پیغمبر کا یہ عمل۔ اب دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یسارہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو عن یسارہ، تو اپنی بائیں جانب سے رخ بدل کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ اب دیکھیں، ایک طریقہ ہے دائیں جانب رخ بدل کے بیٹھنے کا، اور دوسرا طریقہ ہے بائیں جانب سے رخ بدلنے کا۔ امام صاحب دائیں جانب سے بھی رخ بدل سکتے ہیں اور یہی افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے، اور دوسرا جو طریقہ بائیں جانب کا اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اب اسی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے شروع کے الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ جراء حقا علیہ الا ینصرف الا عن یمینہ۔ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بندہ نماز میں سے شیطان کا حصہ مقرر کرے، وہ یہ کہے کہ صرف میں دائیں جانب سے سلام پھیروں گا، بائیں جانب سے نہیں پھیروں گا۔ اب کیا مقصد ہے کہ شیطان کا حصہ نہ نکالے، یعنی کوئی شخص ایک غیر لازم چیز کو جب اپنے آپ پر لازم کر دے، وہ یہ کہے کہ میں نے صرف سلام پھیر کے رخ بدلنا دائیں جانب سے ہے، بائیں سے بدلنا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس بندے نے اللہ کے نبی کا جو رخ بدلنے کا بائیں جانب والا طریقہ اس نے انکار کر دیا۔ حق تو یہ تھا، وہ کہتا کہ دائیں جانب سے بھی رخ بدل لے اور کبھی کبھی آپ بائیں جانب سے بھی بدل سکتے ہیں۔ جو بندہ ایک طریقے کو خاص کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے شیطان کا حصہ نماز میں بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ پہلی حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے دائیں جانب سے رخ بدلنے والی، یہ صحیح مسلم کے اندر اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری حدیث متفق علیہ بخاری کے اندر بھی آتی ہے اور مسلم کے اندر بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا جو رخ بدلتے تھے وہ بائیں جانب بھی بدلتے تھے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم زیادہ تر کوشش کریں دائیں جانب سے، اور بائیں جانب سے بدلنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ یہ دونوں طریقے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔